دیکھیے حضرات، یعنی کہ بھارت میں تعزیہ نکالنے کی شروعات کب سے اور کیسے ہوئی؟ بھارت میں سب سے پہلا تعزیہ کب اور کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے آپ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ محرم آنے سے پہلے یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سال 1370 کے آس پاس کی بات ہے۔ اس وقت بھارت میں ایک تیمور نام کی ایک راجہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح کا بھارت آج آپ دیکھ رہے ہو، یہ بھارت اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت بھارت بہت ہی شاندار دیش ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب دیش شامل میں ہی تھے، اور یہی نہیں بلکہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے بھی تھے یہ بھارت میں ہی شامل تھے۔ اس طرح تیمور لنگ کی جو حکومت تھی وہ دنیا پر ایک بڑے حصے میں ہوا کرتی تھی، اور جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ اسی وقت کا ہے۔ تیمور لنگ ایک ترکی کا رہنے والا بادشاہ تھا۔ اسے حضرت امام حسین سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی وجہ سے تیمور لنگ پر سال یعنی جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو وہ روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق جایا کرتا تھا، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، مگر محرم کے مہینے میں وہ عراق ضرور جایا کرتا تھا۔ یعنی اس وقت کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرتا تھا جس سال وہ محرم کے مہینے میں روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق نہ گیا ہو۔ یعنی تیمور لنگ ہر سال روزہ امام حسین کی محبت میں ایران جاتا اور روزہ امام حسین پر عقیدت پیش کرتا اور اظہار ثواب کرتا، یعنی کہ فاتحہ خوانی وغیرہ کرتا، اور پھر واپسی اپنی جگہ پر آ جاتا۔ تیمور لنگ کا ہر سال یہی دستور بنا ہوا تھا، مگر ایک سال ایسا ہوا کہ تیمور لنگ کو ایک بہت بیماری نے گھیر لیا، یعنی بادشاہ کی ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ بڑے بڑے حکیم اور طبیبوں نے اس کا علاج کیا، مگر اس بیماری کا کوئی بھی علاج نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آنے لگا تو وہ حضرت امام حسین کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ اس کی روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کی خواہش بڑھنے لگی، مگر وہ اس بار اس حالت میں نہیں تھا کہ وہ روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے ایران جا پہنچے، کیونکہ اس بار وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے بھی اس کو صبر کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس بات کا بادشاہ تیمور لنگ کو بہت افسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس غم میں بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ تیمور لنگ کے راجہ دربار میں بہت سارے منتری اور سنتری ہوا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک منتری تھا جو سیاہ تھا۔ تیمور لنگ کا وہ سب سے خاص منتریوں میں سے ایک منتری تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے سیاہ منتری کو اپنے پاس بلایا اور اس بارے میں اس سے بات چیت کی، یعنی اس کو بتایا کہ اس سے پہلے وہ ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے ایران جایا کرتا تھا اور ان کی زیارت کرتا تھا، مگر اس بار اس کو اس بیماری نے گھیر لیا ہے، جس وجہ سے وہ اس بار امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا پائے گا۔ بادشاہ تیمور لنگ کے اپنے اس منتری سے کہا کہ وہ کوئی ایسا راستہ نکالے کہ کسی بھی طرح سے روزہ امام حسین کی زیارت کر سکے۔ دوستو، یہ سیاہ منتری تیمور لنگ کا سب سے خاص منتری تھا، اس وجہ سے وہ کسی بھی طرح سے بادشاہ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی ساری عوام کے بیچ میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو بھی امام حسین کی روزے کی شکل میں یعنی ہو بہو ماڈل بنا کر کے لائے گا، اس کو بادشاہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس زمانے میں کئی سارے جو کلاکار تھے ان سب نے مل کر روزہ امام حسین کا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔
جب انہوں نے بانس کی لکڑیوں کو جوڑ جوڑ کر روضہ امام حسین کے جیسا ماڈل بنایا اور اس کے بعد میں اس پر کھجور کے پتے اور دوسری چیزیں جو اس زمانے میں ملا کرتی تھی ان کو اس پر لگایا گیا، اور اسی طرح سے انہوں نے روضہ امام حسین جیسا ایک ماڈل تیار کر لیا جو کہ ہو بہو روضہ امام حسین کے ہی طرح دکھ رہا تھا۔ جب وہ ماڈل بن کر پوری طرح سے تیار ہو گیا تو پھر اس کو بادشاہ تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر اپنے اس منتری کو بہت سارا انعام سے نوازا اور یہی انعام اس کو بھی دیا، اس ماڈل کو جن کلاکاروں نے بنایا تھا۔ بادشاہ نے ان کو بھی خوب انعام دیا۔ اس دن پہلی بار یہ ماڈل بن کر تیار ہو گیا تھا اور اسی دن اس کو تعزیہ کا نام دیا گیا تھا۔ جن تعزیہ کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس کی شروعات اس دن سے ہوئی تھی۔ پہلی بار بادشاہ نے کے زمانے میں ان کلاکاروں نے وہ تعزیہ بنایا تھا۔ اس کے بعد تیمور لنگ کی اس تعزیہ کی چرچا اسماعیل سمیت نہیں رہی بلکہ چاروں طرف اس بات کے چرچے ہونے لگے۔ بادشاہ امام حسین کی روزے جیسا ماڈل بنایا ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس وقت بھارت ایک بہت بڑا دیش ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، یہ ساری دیش بھارت میں ہی ملے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے دور دور تک تیمور لنگ کی تعزیہ کی وہ چرچے ہونے لگی، اور یہی نہیں رسیا اور چائنا کے بھی کئی حصوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کے بعد جن لوگوں نے حضرت امام حسین سے سچی محبت تھی وہ لوگ اس تعزیے کو زیارت کرنے کے لیے آنے لگی، اور ہر سال بادشاہ تیمور لنگ کو خوش کرنے کے لیے طرح کے ماڈل روضہ امام حسین کی شکل میں بنا کر بادشاہ کے محل میں لے جانے لگی۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوتا اور ان کو خوب سارا انعام دیتا، مگر اس کے بعد میں بادشاہ تیمور لنگ کی یہ پرمپرا زیادہ دنوں تک نہ چل سکی۔ بادشاہ کی یہ پرمپرا صرف 1370 سے لے کر 1405 تک ہی چل سکی، یعنی کہ تیمور کی یہ پرمپرا صرف 35 سالوں تک چل سکی۔ اس کے بعد میں ایک دن اچانک تیمور لنگ کی موت ہو گئی، لیکن تب تعزیہ بنانے کا یہ رواج پوری بھارت میں نہیں بلکہ رسیا اور چائنا کے کئی حصوں میں پھیل گیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے بھارت کا بٹوارا ہونے لگا۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان الگ الگ ہو گئی، مگر یہ پرمپرا چلتی رہی۔ اسی وجہ سے آج بھی ان دیشوں میں یہ تعزیہ بنا کر کے نکالا جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پرمپرا بھارت سے ہی شروع ہوئی تھی، اس لیے آج بھی یہ پرمپرا کئی دیشوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عراق، سعودی عرب اور دوسرے अन्य دیشوں میں کوئی تعزیہ نہیں نکالتا ہے۔ عراق جو کہ سیاہ دیش ہے وہاں بھی کوئی تعزیہ نہیں نکالتا ہے، وہاں ہر لوگ صرف ماتمی جلوس نکالتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ مسلمانوں میں سیاہ اور سنی دو بڑے سمودائے ہیں جن کی ان تعزیے کو لے کر بہت بڑا بھید ہے۔ سنی ہے جو ان تعزیوں کو ناجائز اور حرام مانتے ہیں، حالانکہ کچھ سنی لوگ بھی ان تعزیوں کو بنا کر نکالتے ہیں، وہیں پر سیاہ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال روضہ امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے عراق تو نہیں جا سکتے، اس لیے وہ امام حسین کی محبت میں ان کے روضے کی شکل میں تعزیہ بنا کر کے نکالتے ہیں۔ جب کہ سنی سمودائے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تعزیے کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی ہے، اس لیے اس کو نہیں نکالنا چاہیے۔ تعزیہ بنانا اور اس کو نکالنا اسلام میں ناجائز اور حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سنی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کو تعزیہ بنا کر نکالنا ہی ہے تو آپ
ادب کے ساتھ ان کو نکالے، اس کو حضرت امام حسین کی روزے کی شکل میں ہی آپ بنائے۔ مگر آج کل کچھ لوگوں نے جو خرافات کر رہی ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے۔ وہ تعزیے کو نکالتے ہی ساتھ میں کچھ ایسی عجیب چیزیں بھی نکالتی ہے جو کہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتی ہے کہ ایک مٹکے کے اوپر کالے رنگ کی چادر ڈال دیتے ہیں اور اس چادر کو حضرت امام حسین کی کٹے ہوئے سر مبارک کی شکل دے کر اس کو چاروں طرف گھومتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ تعزیوں کے ساتھ گاڑیوں میں ڈی جے والے گاڑیوں میں ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور دیگر برائیاں کرتے ہیں، جن میں اسی لیے سنی علماء کرام نے اسے ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔